خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، زبدۃ المحققین، عظیم مذہبی سکالر، میری مراد جناب حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد نور الحسن ضیاء صاحب حاضر دیر شریف، آپ سے انتہا ادب سے تماس کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، اور ساتھ ہی اپنے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم برادران اسلام، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں، اس بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں علماء کرام کا، میرے دائیں جانب اور بائیں جانب حفاظ، علماء اور قراء، اسی طرح سامنے کی نشستوں میں بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم اور اہل مسلک تشریف فرما ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام نمازیوں کا، اہل محلہ کا اور اس مسجد کی انتظامیہ کا، اور خصوصاً صدر انتظامیہ محترم المقام عزت مآب جناب ملک محمد خان آوان صاحب، اور میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں حضرت علامہ محمد خان صاحب، اور میرے بالکل بائیں جانب آپ کی جانی پہچانی شخصیت محترم المقام جناب عزت مآب حافظ طارق حفیظ صاحب، جو گزشتہ 9-10 سال سے قرآن مجید یہاں سنا رہے ہیں جامعہ مسجد نورانی میں، اور اس سال اللہ پاک نے انہیں رمضان شریف میں حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ عمرہ شریف کے بعد پہلی دفعہ یہاں سرگودا تشریف لائے ہیں۔ چند دن پہلے یہ واپس آئے، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری محفل کی زینت بنے۔ اسی طرح ہماری اس نشست میں محترم المقام عزت مآب جناب علامہ الحاج حافظ ممتاز نیر سیالوی صاحب، جو ہمارے بڑے ہی بزرگ علماء میں سے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے سرپرستی فرمائی، شفقت فرمائی، اور اسی طرح کثیر تعداد میں ابھی علماء کرام جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور میرے ایک بڑے ہی محترم دوست علامہ حافظ شفقت اللہ صاحب، جو ایک ماہر ایجوکیشنسٹ بھی ہیں
اور ایک بڑی سماجی شخصیت ہیں اور بڑی علمی اور علم دوست شخصیت ہیں. آپ نے خصوصی شفقت فرمائی تشریف لایا. اس سے قبل آپ نے ملا شاہ صاحب کی آواز میں نعت شریف سنی. شاہ صاحب سید ابرار حسین شاہ صاحب، آپ ہمارے پیر بھائی ہیں. حضور سید ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی، اور ماشاءاللہ ان کی آواز کے اندر جو سوز ہے، ان کی شخصیت کے اندر جو ایک اٹریکشن ہے، دلکشی ہے، اللہ کریم اس میں مزید اضافہ فرمائے. دل تو چاہتا ہے کہ یہ جتنے بزرگ نظر آ رہے ہیں، جوان نظر آ رہے ہیں، بچے نظر آ رہے ہیں، سب کا نام لیا جائے، لیکن وقت کی تنگ دامانی کا احساس ہے. ایک نام ضرور لینا چاہوں گا. یہ سامنے کرسی پہ ایک شخصیت تشریف فرما ہے، محترم جناب نور محمد بھٹی صاحب. یہ استادوں کے بھی استاد ہیں، یعنی انہوں نے ساری زندگی جو تدریس کی اسکول اور کالج میں اور پرنسپل کے منصب تک رہے. میرا خیال ہے یہاں پہ کافی بزرگ ایسے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، اور مجھے بھی کچھ عرصہ ان کی شاگردی کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا. تو آپ نے شفقت فرمائی، تشریف لائے. تو اسی طرح احباب ذی وقار، یہ جو موقع ہوتے ہیں، اب اس محفل کی جو دو نسبتیں ہیں، دو بہت بڑی نسبتیں ہیں. ایک نسبت مولا کائنات سید امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے. الحمدللہ ہم نے اس مسجد میں 2013 میں جب میں یہاں پہ آیا تو فجر کی نماز کے بعد ہم نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا. ملک محمد خان صاحب کا یہ مشورہ تھا، انتظامیہ نے اس چیز کو خوب سراہا، نمازیوں نے سراہا، اور اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے غالباً یہ ذیقعد کا مہینہ تھا، یعنی رمضان گزر چکا تھا. اس کے بعد میں یہاں پہ آیا تو پہلی قربانی کی عید جو ہے وہ یہاں پہ میں نے پڑھائی. تو اس سے پہلے غالباً ذیقعد کا مہینہ تھا. تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آغاز میں ہم نے ساتھ درس حدیث اور درس فقہ کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا تھا. لیکن پھر الحمدللہ پورا ہفتہ ایک روٹین کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ جو ہے ہم نے درس قرآن جو ہے اس سلسلے کو جاری رکھا. اور یہ ایسی منفرد کلاس تھی کہ نہ جمعے کو ہم چھٹی کرتے ہیں، نہ اتوار کی چھٹی کرتے ہیں، نہ گرمیوں کی چھٹیاں کرتے ہیں، نہ سردیوں کی چھٹیاں کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ کسی تہوار کی چھٹیاں کرتے ہیں، سوائے اس دن جس دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے یہاں نہیں ہوتا، اس دن ہمارا سبق مس ہوتا رہا. باقی پورا سال الحمدللہ یہ سلسلہ چلتا رہا. اور میرے جو آل محلہ اور نمازی تشریف فرما ہیں، میں انہیں سب بار مبارک دیتا ہوں کہ ہماری تعداد کم سے کم فجر کی نماز میں جو رہی وہ الحمدللہ 60 سے 70 کم سے کم. اور جب یہ تعداد بڑھتی ہے خاص کر موسم سرما میں تو 150 تک نمازی جو ہے وہ فجر کی نماز میں ہوتے ہیں الحمدللہ. اور پھر اکثریت ایسے نمازیوں کی ہے ان میں سے جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک مکمل قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی کلاس کے اندر شرکت فرمائی. اور میں اس موقع پہ یہ کہوں گا، کسی بزرگ نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ شان ہے کہ یہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے. جو قرآن سے دوستی کرتا ہے قرآن اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اور جو قرآن سے دوستی نہیں کرتا پھر یہ بھی اس کے ساتھ دوستی نہیں کرتا. تو الحمدللہ جن کی قسمت میں تھا انہوں نے اول سے لے کر آخر تک یہ ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ سماعت فرمایا. اور جن کی قسمت میں نہیں تھا وہ چند لوگ تھے، بہرحال ان کا تذکرہ ہم نہیں کرتے. الحمدللہ اکثریت نے اس میں جو ہے وہ شرکت فرمائی. احباب ذی وقار، میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے ایک گناہگار انسان اور ایک ناتوان اور کمزور انسان کو یہ ہمت بخشی کہ الحمدللہ پورے 9 سال تقریباً بنتے ہیں ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا.
اور اس کے بعد بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ارغوان عقیدت اور خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ رحمت کا صدقہ ہم نے یہ منزل طے کی اور آج اس سفر کے اختتام اور حسن تکمیل تک ہم پہنچے. اور اسی طرح حضور سیدنا غوث العالمین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہستی ہیں جن کی یاد میں ہر مہینے ہم جہاں 11ویں شریف کی محفل سجاتے ہیں. یقیناً یہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے کہ آج ہم اس منزل پہ پہنچے ہیں. اور اسی طرح میں ان علماء کا جو میری سرپرستی کرتے رہے, جو میرے ساتھ معاونت کرتے رہے علمی طور پر, تحقیقی طور پر, میں ان کا بھی سپاس گزار ہوں. اور جس ہستی نے یہ تفسیر ضیاء القرآن شریف لکھی, میری مراد میرے مرشد کریم حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ, آج میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سپاس گزاری پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس مشت خاک کو, یہ جو آپ کے سامنے انسان بیٹھا ہے, اس کی حیثیت مٹھی بھر مٹی کی بھی نہیں ہے. اگر کچھ کرم ہے تو یہ کرم شاہ کا کرم ہے, جن کی بارگاہ میں جا کے میں نے علم حاصل کیا, آپ کے دست حق پرست سے بیعت کا شرف حاصل کیا, اور پھر آپ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہم نے تفسیر ضیاء القرآن شریف کی روشنی میں اس درس کا جو ہے وہ آج اختتام فرمایا. اور احباب ایسی وقار جب حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو 5ویں جلد تفسیر کی, اس کو میں دیکھتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہی رہ جاتا ہوں. آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اختتام کے اندر یہ جملے لکھے. آپ لکھتے ہیں کہ اپنے کریم اور رحیم اور عزیز اور حکیم پروردگار پر توکل کرتے ہوئے یہ نحیف و ضعیف مسافر جس منزل کی طرف 1 رمضان المبارک 1379 ہجری بروز 2 شنبہ یعنی سوموار 29 فروری 1960 روانہ ہوا تھا, اپنے کریم اور رحیم اور عزیز اور حکیم پروردگار کی توفیق سے آج 29 رمضان المبارک 1399 بروز خمیس یعنی جمعرات 23 اگست 1979 اس منزل پر اس ساعت شہید میں پہنچا, جب مؤذن عصر کی اذان کہہ رہا تھا اور یہ کلمات کہہ رہا تھا, اشہد ان محمد رسول اللہ. اور حضور ضیاء الامت لکھتے ہیں کہ میں بھی اپنے رب کے حضور یہ اعلان کرتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو احباب اسی وقار آپ نے دیکھا رمضان شریف کا آغاز ہوا تو اس تفسیر کا آغاز کیا گیا 1960 میں, اور 1979 میں رمضان شریف کا اختتام ہو رہا تھا تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم سے تفسیر ضیاء القرآن شریف کا اختتام ہو رہا تھا. اور یہ 5 جلدیں ہیں اور ہزاروں صفحات پر مشتمل یہ تفسیر ہے. اس حوالے سے صرف ایک بات تبرک کے لیے عرض کرتا ہوں, حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا کہ جب آپ تفسیر لکھ رہے تھے تو اللہ کریم نے کیا کیا کرم آپ پہ کیے اور اللہ کے محبوب نے آپ نے کیا کیا کرم فرمائے. تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی الکرم اکیڈمک بلاک کی وہ بلڈنگ جس کی بالکونی کے ساتھ آپ کا کمرہ تھا دوسری منزل پہ, اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں جو کیبن ہے, جس کیبن میں بیٹھ کر میں نے 19 سال قرآن کی یہ خدمت جو ہے وہ کی ہے, کئی مرتبہ اس کیبن کے اندر جب رات کا تھوڑا سا حصہ آرام کے لیے میں بستر کے اوپر جاتا, کملی والے آقا تشریف لاتے, حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے اور آپ نے کہا کہ جب بھی میرے کریم نے کرم کیا, میرے لجپال نے کرم کیا, مسکراتے ہوئے کرم کیا,
اور حضور کی مسکراہٹ اس بات کی دلیل تھی کہ کرم شاہ تو نے جو کام کیا ہے اسے تیرے رب نے بھی قبول کر لیا ہے، تیرے مصطفیٰ نے بھی قبول کر لیا ہے۔ حضرات عزیز وقار، آج جس دن میں ہم یہ اختتام کر رہے ہیں اس درس پاک کا 21 رمضان المبارک، میں نے شروع میں عرض کیا ایک نسبت جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس دن کی ہے، یہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ اور حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نسبت اس دن کے ساتھ یہ ہے کہ حضور ضیاء الامت کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ہے۔ آج اس ہستی کو ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ سلسلہ چل رہا تھا میں نے سوچا کہ انشاءاللہ یہ جو اس سے پہلے شعبان کا مہینہ گزرا ہے، ہمارا یہ پہلے یہ ٹارگٹ بنا کہ ہم شب برات تک یہ کام مکمل کرتے ہیں، لیکن نہ ہو سکا۔ پھر ہم نے ٹارگٹ رکھا کہ شعبان کے آخر میں یہ مکمل ہو جائے گا تو ہم ایک پروگرام کریں گے، مکمل نہ ہو سکا۔ رمضان شریف آ گیا، خیال تھا کہ پہلے عشرے میں یہ تکمیل ہوگی، نہ ہوئی۔ پھر خیال تھا کہ دوسرے عشرے میں تکمیل ہوئی، نہ ہوئی۔ میرے رب نے یہ گھڑیاں ہمارے مقدر میں لکھی تھی، یہ گھڑیاں ہماری سعادت میں لکھی تھی کہ 21 رمضان المبارک کا دن ہوگا، مولا کائنات کی شہادت کا دن ہوگا، حضور ضیاء الامت کی ولادت کا دن ہوگا، تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہوگا اور اعتکاف کی برکتیں بھی حاصل ہو چکی ہوں گی اور پہلی تاخیرات کی برکتیں بھی حاصل ہو چکی ہوں گی۔ اس عظیم دن کا انتخاب میں سمجھتا ہوں نہ میں نے کیا ہے، نہ ملک محمد خان صاحب نے کیا ہے، نہ ہماری انتظامیہ نے کیا ہے، نہ آپ لوگوں نے کیا ہے۔ اس دن کا انتخاب میرے رب کریم نے کیا ہے، میرے رب نے انتخاب کیا ہے، اور یہ محض اتفاق نہیں ہوا کرتے، اس کے پیچھے اس رب کی کرم نوازیاں ہوا کرتی ہیں، اس رب کی عنایتیں ہوا کرتی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتیں اور برکتیں اور شفقتیں اور آپ کی نگاہ رحمت ہے اس کے پیچھے۔ اور احباب ذی وقار، آج اس مجلس میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ یا کئی موقعوں پہ اظہار کیا ہو کہ بہت عرصہ پہلے 1995 میں میرے والد گرامی محترم المقام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد گلشیر ساکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا 15 اکتوبر 1995 کو۔ طویل عرصہ گزر گیا۔ جب بھی انسان کو کوئی کامیابی ملتی ہے، انسان کسی منصب پہ بیٹھتا ہے، ماں باپ وہ شخصیتیں، اور میری والدہ اس سے پہلے وصال کر گئی تھی، یعنی یہ 89 کی بات ہے، یعنی والد صاحب سے بھی 6 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جب انسان کسی منصب پہ پہنچتا ہے، کسی مقام پہ پہنچتا ہے، کسی مرتبے پہ پہنچتا ہے، کسی کامیابی کو حاصل کرتا ہے، تو اس کے ماں باپ جب کامیابی کو دیکھتے ہیں تو ان کے سینے خوشی سے پھول جاتے ہیں۔ مگر آج میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ میرے لیے میرے مائی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور میری خوش قسمتی کی انتہا ہے۔ میرے ایک چچا پچھلے سال وصال فرما گئے، اور 2 چچا، ایک محترم جناب منیر احمد قمر صاحب وہ بھی تشریف لائے میری افزائی کے لیے، اور میرے محترم چچا جناب بشیر احمد بدر صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے۔ ان دونوں چچاؤں کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ آج میرے والد صاحب تشریف لے آئے، میرے بزرگ تشریف لائے، اور میرے انتہائی محترم بھائی مجھ سے چھوٹے ذوالفقار احمد وہ یہاں پہ آئے، قمر الحسن وہ یہاں پہ آئے، میرے بھائی مظفر حسین مامو زاد اور پھوپھی بھائی ہیں، بڑے بھائیوں کا درجہ رکھتے ہیں، وہ تشریف لائے۔ مبشر حسین گنزل صاحب تشریف لائے، میرے مامو زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی ہیں، بڑے بھائیوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور عمر فاروق ہاشمی جو میرے بھائی ہیں، عزیز ہیں، وہ تشریف لائے۔ اگر میں کسی اور کو نہ دیکھ سکا ہوں، میرا ایک عزیز محمد عثمان وہ بھی تشریف لایا، اگر کسی اور کو نہ دیکھ سکا ہوں تو معذرت خواہ ہوں۔ تو ان بھائیوں کا آنا، ان چچاؤں کا آنا
ان بزرگوں کا آنا یقین جانے میرے دل کی خوشی کو دوبارہ کر رہا ہے۔ اللہ کریم ان کو سلامت عطا فرمائے۔ اور میں نے آج جب دیکھا کہ میرا ایک بیٹا اس مسجد پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میرا دل خوشی سے پھول اٹھا کہ میرے ماں باپ نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہماری نسل میں قرآن کی خدمت چلے گی، ہماری نسل میں دین کی خدمت چلے گی، آج وہ خدمت میرا رب قبول کر رہا ہے۔ دعا کرے میرا بڑا بیٹا اللہ کریم اس کو حافظ قرآن بنائے، اس کو عالم قرآن بنائے۔ اور پھر میرے چھوٹے بیٹے نے جواد الحسن نے نعت شریف پڑھی، دعا کرے اللہ اس کا یہ ذوق سلامت رکھے، اس کی آواز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بزیزائی عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی، دعا کرے اللہ کریم انہیں بھی ساری زندگی قرآن کا خادم بنائے، قرآن کا عالم بنائے اور دین کے ساتھ جو ہے وہ وابستگی عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، آج مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا جس تعلیمی ادارے کا میں سربراہ ہوں، وہاں سے میرے فیکلٹی ممبرز اور میرے اساتذہ جو ہے وہ تشریف لائے۔ آج انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، میرے ساتھ بیٹھ کر اسی طرح دیگر جتنے دور و نزدیک سے اطراف و اکناف سے دوست آئے، میرے بڑے محترم دوست اور محقق ہیں جناب علامہ نجیب صاحب، وہ تشریف لائے۔ بہرحال کس کس کا نام دوں، اور میرے یہ انتظامیہ کے بزرگ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور میری انتظامیہ کو اللہ سلامت رکھے، ان کی بزرگیوں کو سلامت رکھے، ان کی پگڑیوں کے شکلوں کو اونچا رکھے، اور میرے یہ نمازی، میرے یہ جوان، میرے یہ بچے عزیز سب کو میرا نام سلامت رکھے جنہوں نے قرآن کے خیر فیضان کو حاصل کرنے کے لیے میرا ساتھ دیا۔ احباب ذی وقار، باتیں تو بہت سی ہیں، جذبات کا ایک سمندر ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کو کون سا رخ دوں اور کس رخ پہ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ آؤ میں آپ کو لے جاتا ہوں حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں بادشاہی عطا کی ہے، اور اتنی بڑی بادشاہی کہ تخت آپ کے حکم پہ فضا میں چلتا ہے، ہوا آپ کے حکم سے چلتی ہے، پرندے آپ کے حکم سے رواں ہوتے ہیں، اے ہر چیز کو اللہ نے آپ کے تابع اور مسخر کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہتے ہیں اپنے دربار کے اندر۔ اللہ کریم اس کا منظر یوں بیان کرتے ہیں، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن اٹھتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ جہاں بیٹھے ہیں، جس تخت پہ تشریف فرما ہے، اس تخت سے اٹھنے سے پہلے اور یہاں سے مجلس پر خاص کرنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے آپ کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنی دیر کا وعدہ نہیں ہے، میں تو اس سے جلدی اس کو منگوانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور اس وقت کتاب قرآن نہ تھا، ابھی قرآن نازل نہ ہوا تھا۔ اس وقت کتاب کون سی تھی؟ وہ کتاب زبور تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، جو حضرت سلمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ آپ پہ نازل ہونے والی کتاب کے کچھ حصے کا وہ عالم تھا۔ الذی عنده علم من الکتاب، علماء تشریف فرما ہے من تبعیدیہ ہے، کتاب کے کچھ حصے کا عالم تھا۔ وہ اٹھ کے عرض کرتا ہے سلمان علیہ السلام میں آپ کا امتی، میں آپ کا غلام، اور اس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ اس نے اٹھ کے اعلان کیا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے سلمان علیہ السلام، آنکھ چپکنا آپ کا کام ہے، اس سے پہلے تخت کو لانا یہ میرا کام ہے۔ میرے علماء بھائی تشریف لا رہے ہیں، محترم جناب محمد علی شاہ صاحب گزارش کروں گا کہ آپ فرنٹ پہ تشریف لائیں۔ علامہ قاضی انعام اللہ جلالی صاحب کی جھلک مجھے نظر آئی، دیگر علماء تشریف لا رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، میرے رب نے اس کا تعارف یہ کرایا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کے کچھ حصے کا علم تھا۔ سنیے، جس شخص کے پاس زبور شریف کے کچھ حصے کا علم تھا، وہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے قدم
شان کیا ہوگی؟ جس کو اللہ قرآن کا علم عطا کر دے اس کی کیا شان ہوگی؟ اور اگر حضور کی امتیوں کی یہ شان ہے تو ذرا سوچئے مصطفیٰ کریم کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا منظر بھی ایک بادشاہ کا میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں نے جو پہلی ہجرت کی وہ ہجرت حبشہ تھی۔ مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے لیے دامن تنگ کر دیا۔ آپ نے حضور کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب حبشہ چلے گئے تو مکے کا سردار ابو سفیان جو اس زمانے میں کافروں کا سردار تھا، وہ اور کچھ اور لوگ حبشہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے۔ انہوں نے جا کے نجاشی کے دربار میں شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مکہ سے کچھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، بگوڑے ہیں، انہیں پکڑا جائے، وہ ہمارے مجرم ہیں، انہوں نے ہمارے بتوں کو برا بنا کہا ہے، انہوں نے ایک نئے دین اور معذرت نیا فتنہ شروع کر دیا ہے، ان کو پکڑا جائے اور ان کو واپس کیا جائے۔ نجاشی نے حکم دیا اپنے کاریگروں کو کہ فوراً ان لوگوں کو میرے دربار میں لایا جائے۔ چنانچہ وہ صحابہ جنہوں نے ہجرت حبشہ کی تھی وہ نجاشی کے دربار میں لائے گئے۔ ابو سفیان بھی موجود ہے، دیگر لوگ بھی موجود ہیں، مکے کے بڑے بڑے کافر۔ اب وہاں سے جو خاص نکتہ ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نجاشی بادشاہ جو کہ عیسائی تھا، اس نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو کیا اس نبی پہ کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے، کوئی کلام بھی نازل ہوا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، کہا اے بادشاہ وقت، میں اس قرآن کا کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں۔ نجاشی بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اس کے وزیر بیٹھے ہیں، اس کے مشیر بیٹھے ہیں، پورا شاہی تمترا موجود ہے، اور اس تمترا کے اندر حضرت جعفر طیار کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کی روشنی میں کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، جناب عیسیٰ کی رسالت کا ذکر کیا، جناب عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر کیا، جناب عیسیٰ کے اللہ کے بندہ ہونے کا ذکر کیا، جناب عیسیٰ کے نبی اور رسول ہونے کا ذکر کیا۔ جب آیتوں کی تلاوت مکمل ہوئی، وقت کا بادشاہ نجاشی اپنے تخت سے نیچے اترتا ہے۔ نیچے اترنے کے بعد زمین سے ایک تن کا اٹھاتا ہے، ایک تن کا اٹھا کر اس کو فضا کے اندر بلند کرتا ہے، اور بلند کر کے کہتا ہے خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ کے قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ اس تنکے سے نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ جس طرح یہ تنکے کی حقیقت ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن حقیقت بیان کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد نور الحسن ضیاء۔ احباب ذی وقار، وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ اس دن کے جیسی کمی بیشی بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر وقت پہ وقت گزرا، سن 7 نبوی کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے وقت کے بادشاہوں کو خط لکھے، کبھی روم کے بادشاہ کو، کبھی فارس کے بادشاہ کو، کبھی یمن کے بادشاہ کو، کبھی ملک شام کے بادشاہ کو۔ آپ نے اپنے سفیر نجاشی کے پاس بھی بھیجے۔ جب نجاشی کے پاس وہ لوگ گئے میرے آقا علیہ السلام کے سفیر بن کر، نجاشی نے ان کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے جو خط مبارک لکھا تھا اس خط کو چوما، اس کو آنکھوں کے اوپر لگایا اور لوگوں کے سامنے مرمرہ اعلان کیا، لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نبی آخر الزمان پر ایمان لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں۔ اپنے ایمان کا اظہار کر دیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے کیا شرف عطا کیا اس بادشاہ کو۔ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر آقا علیہ السلام نے ایک دن اپنے جو غلام ان کو خبر دی کہ حبشہ کے اندر میرے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ الفاظ سنیے، میرے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ نہ اس وقت انٹرنیٹ تھا، نہ اس وقت سوشل میڈیا تھا، نہ اس وقت ٹی وی خبر دیتا تھا، نہ کوئی اخبار چھپتا تھا، نہ پریس والے تھے، نہ سیکیورٹی سسٹم تھا، نہ اس وقت کا آج جیسا ٹیکنالوجی کا نظام تھا۔
میرے آقا نور نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، وہاں جنازے کا انتظام نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آؤ ہم مدینے میں اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، پٹھار کی آمد، گجپال کی آمد۔ یہاں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دوں، بعض لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نجاشی کی جنازہ پڑھائی تھی۔ ہمارے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے میرے آقا نے جو فرمایا تھا کہ نجاشی کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، تو جب وہ سامنے تھا تو پھر غائبانہ نہ رہا، جب غائبانہ نہ رہا تو کسی اور کو کیا ضرورت کہ وہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس نماز جنازہ کو غائبانہ قرار نہیں دیا، بتا دیا کہ نجاشی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب آگے وقار میں نے دو بادشاہوں کے منظر آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آئیے اب ایک غریب سے غریب انسان کی بات بھی کرتے ہیں۔ قرآن کتنا لچپال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ انسان قرآن کا عالم بن جائے، قرآن کا عالم بن جائے۔ اگر قرآن کا عالم نہیں بن سکا قرآن کا حافظ بن جائے، قرآن کا حافظ نہیں بن سکا قرآن کا قاری بن جائے، پڑھنے والا بن جائے، قرآن دیکھ کے پڑھ لیا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے حافظ قرآن، اتنے بڑے حافظ قرآن کہ وتر کی نماز شروع کرتے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھتے، اتنے وقت، اور جامع قرآن آپ کا لقب ہے۔ حضرت عثمان غنی اکثر جب قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن سامنے رکھتے کرتے، کسی نے کہا عثمان غنی اتنے بڑے حافظ ہیں اور آپ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہیں؟ کہاں جب میں دیکھ کے پڑھتا ہوں تو مجھے تلاوت کا ثواب بھی ملتا ہے، زیارت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، جب شہادت ہوئی تو آپ کے سامنے قرآن کھلا تھا، اور اب جب آپ کی شہادت ہوئی سیدنا عثمان غنی کی، آپ کے جسم اطہر سے خون کے کچھ چھینٹے اس قرآن کے ورق کے اوپر گرے، اور وہ جو آیات سامنے تھی وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی وہ قرآن مجید کا نسخہ ترکی کے ایک میوزیم کے اندر بڑی حفاظت اور ادب کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور لوگ جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں، اور قرآن کے وہ صفحات آج بھی اعلان کر رہے ہیں کہ عثمان غنی قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ اب آپ اسی وقت ایک اور آخری نقطہ اس حوالے سے عرض کرتا چلا جاؤں۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا چونکہ یوم شہادت ہے، شہادت سے قبل جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت تو آپ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جب یقین کامل ہو گیا کہ میری شہادت کے لمحات قریب ہیں، تو کچھ باتیں آپ نے فرمائی، کچھ نصیحتیں آپ نے فرمائی، کچھ گفت و شنید آپ نے فرمائی۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، آپ نے فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اور مولا علی شیر خدا کی شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو میں شرح صدر کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آج کا دن جو اللہ نے ہمیں دیا ہے 21 رمضان کا، شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ترجمہ و تفسیر مکمل کر کے اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا ہے۔ ہمیں کسی اور سے سند کامیابی کی ملے یا نہ ملے، ہمارا رب انشاءاللہ ہمیں کامیابی کی سند دے رہا ہے، مصطفیٰ کریم سند دے رہے ہیں، مولا علی شیخ خدا سند دے رہے ہیں، اور میرے مرشد کریم حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں سند دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔
حباب کا تشریف رکھیے اور بہت مختصر ہے. خطیب پاکستان حضرت علامہ قاضی احمد حسن چشتی گولڑوی دامت برکاتہ سے تشریف لائے. اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے علامہ مختار صاحب تشریف لائے, دیگر علماء, مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے قاضی صاحب کے ساتھ جو رابطہ کیا ملک صاحب کے ذریعے بڑے شارٹ نوٹس میں رابطہ کیا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قبلہ پیر مشتاق احمد شاہ صاحب آپ کا خصوصی خطاب تھا, تو آپ کو بیرا شریف سے بڑے پیر صاحب کی طرف سے ایک حکم ملا, تو آپ کو لاہور جانا پڑا. ایک پروگرام پرسنل پروگرام تھا پیر صاحب کا, بڑے پیر صاحب کا, تو ہم نے بڑے شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ گزارش کی آپ تشریف لائے. ہم دل کے اتحاد رائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس پروگرام میں تشریف لانے پر, صفا سے عقیدت پیش کرتے ہیں. اب آپ اسی وقار میں اپنے گفتگو پہ آخری جملوں کی طرف آتا ہوں. میں نے کہا کہ ہمیں سند تو اللہ کی بارگاہ سے مل گئی, حضور کی بارگاہ سے مل گئی, مولا کائنات کی بارگاہ سے مل گئی, جناب حضور کی عالمت کی بارگاہ سے مل گئی. اس کے ساتھ ساتھ ملک محمد خان عوان صاحب اور اس مسجد کی انتظامیہ, محترم ریاض صاحب ہوں, محترم سندھی صاحب ہوں, حاجی منظور صاحب ہوں, محترم جناب فرق شیر صاحب ہوں, دیگر جتنے بزرگ ہیں ہمارے, انہوں نے ایک یادگاری شیلڈ کا بھی اہتمام کیا ہے. اور اس شیلڈ کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے جن دوستوں نے, بزرگوں نے, نمازیوں نے, عالم اللہ نے پورے 9 سال کچھ کم نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی نیند قربان کی, اپنا وقت دیا اور قرآن پاک کو سنا, سیکھا, سمجھا, کوشش کی. میں آپ سب کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بیرا شریف میں جب ہم فارغ تحصیل ہوتے ہیں علماء, تو پیر صاحب کی طرف سے شاہین کا ٹائٹل ملتا ہے کہ ہم شاہین ہیں حضور ضیاء الرحمت کے. تو ہم نے سے جتنے فوزدار ہیں بیرا شریف کے, ان کے لیے خاص اصطلاح ہے شاہین ضیاء الرحمت یا شاہین کرم, تو شاہین کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. تو میں اپنے سارے ان دوستوں کو آج اس مسجد کا شاہین قرار دیتا ہوں, اپنا شاہین قرار دیتا ہوں, اور اس دورہ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن کا فارغ التحصیل کا ہونے کا اعزاز جو ہے وہ پیش کرتا ہوں. لیکن ساتھ ہی گزارش کروں گا کہ فتویٰ دینا نہیں شروع کر دینا کہ علامہ صاحب نے قرآن پڑھا دیا تو ہم بھی مفتی بن گئے. تو بہرحال یہ ایک تفنن کی بات تھی, مذاق کی بات تھی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا جو ہے وہ منصب عطا کیا. قبلہ صرف ایک دو باتیں آپ کے لیے. حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آج یوم ولادت ہے, 21 رمضان مبارک. اور یہ جو تفسیر ضیاء القرآن ہے, جس دن آپ نے لکھنی شروع کی تھی 1 رمضان تھا, اور 19 سال کے بعد جس دن آپ نے ختم فرمائی اس دن 29 رمضان تھا. اور جس وقت آخری جملے ضیاء الرحمت نے لکھے تھے عصر کی اذان ہو رہی تھی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی. اور آج ہمیں بھی عصر کے وقت میں اپنے اس عظیم جو ہے وہ ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور صفا سے محبت پیش کرنے کا موقع ملا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں انتہائی محبت سے, انتہائی عقیدت سے, انتہائی جو ہے وہ فخر سے اپنے عظیم خطیب پاکستان, بلکہ میں کہوں کہ پوری دنیا میں ان کی آواز گونجتی ہے تو یہ بے جا نہیں ہے, خطیب شہید حضرت علامہ قاضی احمد حسن چشتی, آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلمات سے نوازیں.